بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے شہزادی جو کبھی نہیں ہنستی تھی۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ اس کی بیٹی تھی جو کہ کبھی نہیں ہنستی تھی۔ بادشاہ پرنسس کے نہ ہنسنے سے بہت پریشان تھا کہ یہ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوتی۔ اس نے تمام اپنے قلعے میں اعلان کروا دیا سلطنت میں کہ جو شخص میری بیٹی کو ہنسائے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اسی شخص سے کر دوں گا، خواہ وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اب بہت سارے پرنس، شہزادے اور بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی قسمت آزمائی کی، مگر کوئی بھی شہزادی کو ہنسانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب وقت گزرتا گیا، بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا کہ میری بیٹی کی تو شادی ہی نہیں ہو پائے گی، میں نے تو شرط بھی ایسی رکھتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ایک بہت ہی غریب انسان جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، وہ بادشاہ کا رایا تھا اور بادشاہ کی خدمت کر کے بھی اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی، پیسوں سے بھری ہوئی ایک بوری دی اور کہا اسے لے جاؤ۔ لیکن چونکہ وہ غریب انسان نہ تو لالچی تھا نہ ہی اسے زیادہ پیسہ چاہیے تھا، اس نے اس بوری میں سے صرف ایک سکہ نکالا اور اپنے راستے کو چل دیا۔ راستے کو کیا چلنا تھا، راستے میں کنواں آیا، اس نے اس کنویں میں سے پانی پینا چاہا تو پانی پینے لگا، اس کا سکہ پانی میں گر گیا۔ کنویں میں سکہ دیکھ کر وہ غریب انسان اور محنتی شخص بہت ہی پریشان ہوا اور واپس اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ پھر اگلا سال آیا تو بادشاہ نے اسے پھر بلایا اور ایک سونوں سے بھری سکوں کی بوری اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ اس میں سے جتنا چاہو، اگر اور بھی چاہو تو مجھ سے لے لو۔ لیکن کسان، محنتی شخص، وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر پیٹ بھرتا تھا، لالچ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پھر دوبارہ ایک ہی سکہ اٹھایا اور کہنے لگا اے بادشاہ تیرا بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، مجھے ایک ہی سکہ بہت ہے۔ راستے میں پھر کنویں میں سے پانی پینے لگا تو سکہ پھر اس کا کنویں میں گر گیا۔ اس دفعہ وہ محنتی شخص مایوسی کے عالم میں وہاں سے لوٹ گیا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا تو وہاں کھیلنے کودنے لگا۔ پھر اگلی دفعہ تیسرا سال جب آیا تو بادشاہ نے اسے تیسرا دفعہ پھر بوری دی اور کہا کہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بوری ہے، اے شخص اس میں سے اٹھا لے جتنا تو نے اٹھانا ہے، ڈرتا کیوں ہے، تجھے دیا ہے تو لے لے جتنا لینا ہے۔ مگر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں بادشاہ صاحب، میں صرف ایک ہی سکہ لوں گا۔ اس نے ایک سکہ اٹھایا اور پھر اپنے حسب معمول اپنے کاموں میں لگ گیا۔ پانی پینے لگا کنویں سے تو وہ سکہ پانی میں، اس نے کیا دیکھا کہ اس کے جو پہلے دو سکے تھے وہ بھی پانی پر تیر رہے تھے، اس نے وہ دونوں اوپر سطح پر آ چکے تھے۔ اس نے وہ دونوں سکے اٹھائے اور اپنے راستے کو چل دیا اور اس نے جاتے جاتے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سکوں سے پوری دنیا کی سیر کروں گا اور بہت ہی لطف اندوز ہوں گا۔ اتنے میں ایک کیٹ فش اور بیٹل اس کے راستے میں آ گئی، یہ دو جانوروں کے نام ہیں، اور اسے کہنے لگی کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ محنتی شخص نے اپنا ایک سکہ کیٹ فش کو دیا اور ایک بیٹل کو دیا۔ تھوڑا ہی آگے بڑھا تو ایک اور شخص ہیلپ کے لیے کہنے لگا تو اس نے اپنا وہ سکہ بھی دے دیا۔ اب وہ اپنی زندگی پھر ویسے ہی گزارنے لگا۔ کچھ ہی دن ہوئے کہ وہ بادشاہ کے محل میں آ رہا تھا، کچھ ہی دن گزرے تو بادشاہ کے محل میں واپس جا رہا تھا تو اس کا پاؤں کیچڑ میں پھنس گیا اور وہ مٹی سے بھرے گارے میں لت پت ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اس گارے میں پھنسا تو وہ بیٹل اور کیٹ فش دوڑتے ہوئے آئے، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کیا کر رہے تھے، دور سامنے پرنسس بیٹھی جو کبھی نہ ہنستی تھی ان کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بولنا تو کیا تھا، ہنسنے لگی، زور زور سے کہکے لگانے لگی اور اس شخص کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ میں تو اس پر ہنس رہی ہوں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آج میری بیٹی ہنسنے لگی ہے تو بادشاہ نے اس غریب انسان کو اپنے محل میں بلوایا اور اسے خوب تیار کروایا اور اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروا دی۔
اور پرنسس اور وہ غریب شخص ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب وہ غریب شخص پرنس بن چکا تھا، کیونکہ اس کی شادی بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی جو پرنسس جو کبھی نہ ہنستی تھی اس سے کروا دی تھی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہیں بھولنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔